السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ڈاکٹر خود بنے میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہم روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس تکلیف سے کیسے دور کریں یا اپنے آپ کو اس تکلیف سے کیسے بچائیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ ہماری روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیوں بیمار ہو جاتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس سے ہماری روح کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے آئی ہے وہاں واپس نہیں جا سکے گی۔ علیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں جہاں پہ ہماری روح جائے گی۔ اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ علیین وہ لوگ ہیں جی جو نیک روح ہے وہ وہاں چلی جائے گی، اور سجین وہ روح جو کسی برائی میں کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ بخشی نہیں جائے گی اور وہ ادھر قید کر دی جائے گی۔ تو جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہماری روح بے چین ہونے لگتی ہے۔ تو اس بے چینی اور اس کی کیفیت میں سب سے پہلی بات کہ ہمیں استغفار کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے وہ گناہ بھی جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ گناہ بھی جو بعض دفعہ ہم سے انجانے میں ہو گئے، وہ سب گناہ ہم جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہماری روح بے چینی سے نہیں، اس کی بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ انسان اور جن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرق بتایا ہے کہ انسان اور شیطان کا یہی فرق ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کیا یا اللہ میں اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور مجھے میرے گناہوں پر شرمندگی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ جبکہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، اس نے اپنے گناہ کو، اپنی غلطی نہیں مانا بلکہ اس پر بزید رہا کہ میں نے غلطی نہیں، میں انا نحن کہ میں بہتر ہوں اس انسان سے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا۔ تو یہ دو مختلف سائیکالوجی ہے، دو مختلف سوچ ہے کہ ہم جب غلطی کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے۔ تو ہمارے پاس جب تک ہماری آخری سانس ہے اس وقت تک یہ چانس ہے کہ ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو جب پہلے انسان آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کی اور انہوں نے معافی مانگی تو اس وقت شیطان کو یہ علم نہیں تھا کہ انسان جب معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب ہم اب گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم سے ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب تو تم اتنی غلطیاں کر بیٹھے ہو، اتنے گناہ کر بیٹھے ہو۔ اب وہ جو ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اس طرح کی وہ باتیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں تو اب ایک مزید گناہ گار کر لیتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے ہم پہ کہ ہم جب گناہ کریں تو اس پر استغفار، توبہ اور گناہ سے معافی مانگنے کے بجائے ہم اس پر مزید ہو جائیں کہ نہیں، اب معافی کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں باقی بچا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں واضح لفظوں میں بتایا ہے کہ کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو معاف نہ کیا جائے۔ جب انسان دل سے معافی مانگے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ غلطی، مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بس آپ مجھے معاف کرنے والے۔ تو دل سے یہ معافی مانگیں بھی اور اس کے بعد دوبارہ اس غلطی کو نہ کریں، اس کوتاہی کو کوشش کریں کہ وہ نہ کی جائے، تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سب سے پہلے استغفار، اپنے گناہوں کو دل سے یاد کریں اور اس پر معافی مانگیں، اس پہ شرمندگی کا اظہار اپنے رب سے کریں۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت کے لیے دعائیں بتائی ہیں جو ہم کر کے اپنے آپ کو شیطان سے اور شیطانی وسوسوں سے اور انسان کے وسوسوں سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو وہ دو تین چیزیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ سب سے پہلے ہے آیت الکرسی،
جو پڑھی جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے بہترین، قرآن کی سب سے بہترین دعا ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پڑھی جائے، یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جائے، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھی جائے، تو آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو رکھیں. اور اس کے بعد آخری دو کل ہیں جو کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، یہ دو آخری کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تھا. تو یہ دونوں جب ہم اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ان تمام جناتی تمام بیماریوں کے علاج کے لیے سب سے بہترین دعائیں ہیں، یہ آخری دو کل. تو اس کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ صبح 3 دفعہ اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے ان کو، کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو اپنی زندگی کا ایک عادت بنا لیں. تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی بہت ساری جو روحانی بیماریاں ہیں جن سے ہم مختلف چیزوں کو، مختلف طریقوں کو استعمال کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چھڑا پاتے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیے. اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو طریقہ کار ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. تو انشاءاللہ العظیم امید کرتی ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی باتیں آپ کی زندگی میں کسی مقصد، کسی بڑی پریشانی کو دور کرنے میں آپ کے ضرور کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے سننے کا بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.